لفظ کی شکل میں ہے سانس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے۔ میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ بابا جی بلند سلوات۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، در سے حسینی اللہ اللہ، کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، اپنے خدا کی جس عظمت کو سر دے کر سمجھائے حسین، شام و کوفہ منزل منزل، سر تھا نیزے پر ہمراہ، شام و کوفہ منزل منزل، سر تھا نیزے پر ہمراہ، زینب کا کیا ساتھ دیا تھا، زینب کے ماں جائے حسین، ضبط تشنا لب کی قسم ہے، بہتے دریا سچ کہنا، اکثر تجھ کو دیکھا ہوگا، اشک کبھی بھر لائے حسین، دل سے عزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم پر ناز، دل سے عزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم
پر ناز، سب کو دعوت ہر دم چرچا، گھر میں ہمارے آئے حسین، جتنا کہنا چاہا شہ نے، کہہ پاتے تو کیا ہوتا، صحن عالم میں نہ سمایا، جتنا کہنے پائے حسین، حکم فرشتے پاتے ہوں گے، دیکھو شان عبادت کی، حکم فرشتے پاتے ہوں گے، دیکھو شان عبادت کی، تاج شہادت پہنا دینا، سجدے میں جب جائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ بآواز بلند صلوات۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، وقال ونفس وما سواها فألهمها تقوى فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تیرہویں پارے یعنی سورہ یوسف کی ایک آیت، تیرہویں پارے کی پہلی اور سورہ یوسف کی درمیانی آیت، اور عید ہی کی نماز میں پڑھے جانے والے دوسرے سورہ شمس کی 3 آیتیں. ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی ہمارا عشرہ بالکل اختتامی مراحل پر پہنچ رہا ہے. 10 میں سے 8 مجلسیں ہو گئیں، آج 9ویں مجلس ہے. کل رات نہ صرف یہ کہ آخری مجلس ہوگی، بلکہ اس کے فوراً بعد ہر سال کی طرح مجھے جلدی کر کے مطار اور ایئرپورٹ جانا ہوگا، تو بیان 5 منٹ یا 10 منٹ کم ہی ہوگا.
لیکن بہرحال اگر پورا بیان بھی ہو تب بھی ہر سال کی طرح سے تاریخیں گزر گئیں، مجالس پوری ہونے کے قریب ہیں اور ابھی ایک طرح سے موضوع شروع بھی نہیں ہوا۔ یہ بات تو اب تک نہیں آئی کہ آخر جو نفس کی پاکیزگی پر اسلام اتنا زور دے رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نفس پیٹرول سے پاک ہوتا ہے یا نفس مٹی سے پاک ہوتا ہے یا نفس پانی سے پاک ہوتا ہے، کس چیز؟ اصل موضوع یہ تھا۔ لیکن باقاعدگی سے مجھے سننے والوں کو معلوم ہے کہ یہ تو میرا ایک بہت ہی پرانا مسئلہ، 5 مجالس پڑھا کرتا تھا، بات نامکمل ہوتی تھی، لوگوں نے کہا اچھا اب 10 پڑھ دیجیے، بات نامکمل ہوتی ہے، لوگوں نے کہا رمضان کی 30 پڑھ دیجیے، وہاں بھی بات نامکمل ہوتی ہے تو اب لوگ سر پکڑ کے بیٹھیں کہ کیا کہا جائے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات جو سن لیتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے تو ایک مجلس میں آخر تک بیٹھنا مسئلہ ہوتا۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات اس لیے میں نے بیان کی کہ پورا حق تو ادا نہ ہو سکا، لیکن کم از کم یہ آخری 2 تقاریر میں کوشش کروں گا کہ جو اصل مقصد تھا اس عنوان کا وہ تھوڑا بہت سامنے آئے۔ لیکن پھر آ گیا لیکن دنیا کے موجودہ حالات میں جسے آخری زمانے کے حالات بھی کہا جاتا، ہر جگہ کسی بھی علاقے میں جاؤں، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے پرابلم، لوگوں کے چہرے پہ ایک افسردگی، ہر آدمی ڈپریشن، ہر آدمی ٹینشن۔ تو چاہے موضوع کچھ بھی ہو، ایک آدھ دعا کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہماری ذات سے کسی مومن یا مومنہ کو فائدہ پہنچ رہا تو میں تقریر کے موضوع سے زیادہ اہمیت اس بات کو دیتا ہوں۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ یہ جو میں کل جملہ رہ گیا تھا کہ فزکس کا ٹیچر کیمسٹری نہیں پڑھا سکتا، پڑھائے گا تو بہت عام سی باتیں بتائے گا۔ ہمارے یہاں قابل احترام علماء کرام ہیں کہ جن کا تخصص یا اسپیشلٹی یا ساری ریسرچ دعا، تعویذ، وظیفے اور اعمال پر۔ اصل میں تو ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں تو بہت عام سے جو روایتیں یا اپنے اساتذہ سے 1-2 باتیں، پھر اس کے آپ زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو وہیں پہ میری یہ مختصر سی معلومات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ جو ممبر سے بتا رہا ہوں بس یہی مجھ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ اس حوالے سے کوئی خاص بات میرے علم میں نہیں۔ البتہ یہ میں جانتا ہوں کہ انتہائی قابل احترام ہمارے مقدس علماء بزرگان، ان کے پاس ایسے اعمال اور دعائیں ہوتی کہ بہت ہی اگر بھونڈی زبان میں کہا جائے تو جادو میں کیا ایسا اثر ہوگا، اور ذرا سی مذہبی زبان میں کہا جائے تو وہ لوگ بھی معجزے دکھاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، نہ ہمارا علم اتنا، نہ ہمارا کوئی تقوی سے تعلق، نہ ابھی نفس کی پاکیزگی۔ خالی ایک عمر ہی حاصل کی ہے، لیکن عمر کا تو اسلام میں کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اچھا اب آ جائیے، جو بات میں کہتے ادھر مڑ گیا تھا کہ اپنے موضوع میں 2-3 باتیں مجھے ذرا سی موضوع سے ہٹ کے بیان کرنا۔ شروع میں 3 باتوں کا تذکرہ کر دوں، صرف اشارہ، درمیان میں اس کی تفصیل آئی۔ سورہ نمبر 86، سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 89 اور سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ سورہ 86، سورہ 21 آیت کا نمبر 89، سورہ 23 آیت کا نمبر 12، 13 اور 14۔ یہ وہ 3 چیزیں تھی جس کا کل بہت جلدی سرسری بیان آیا، اور بعد میں بہت سارے مومنین نے اس کے حوالے سے خواہش ظاہر کی۔ تو 2 مرحلوں میں اس عنوان پہ آ رہا ہوں۔ شروع میں نے ایک چھوٹی سی فہرست بتا دی، بعد میں اس کی تفصیل آئے گی، کیونکہ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، لیکن خود اگر میں مجلس پہ صف پر بیٹھ کر مجلس سن رہا ہوتا تو خالی 1 یا 2 بار خطیب کے بیان کرنے سے تو یہ چیزیں زبانی یاد نہیں ہوتی۔ اس لیے شروع میں ایک فہرست آ گئی،
اب یہ فہرست کا کام کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، اس میں نے کیا کہا، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی تکرار ہوگی۔ 2 بچے چھوٹے چھوٹے کل میرے پاس دوڑے دوڑے آئے تھے کہ جب میں عزاخانے سے باہر نکل رہا تھا، جو کہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے باہر، میں نے آدھا جواب دیا، پورا جواب ہے کہ یا ملیحہ یا سعیدہ۔ بہت ساری چیزوں میں جو تاریخ کے واقعات ہیں ان میں بھی اختلاف ہے، تاریخ کا مطلب جو چیز ہو چکی ہے اس میں بھی اختلاف ہے، تو جو ابھی ہونے والے واقعات ہیں جو ابھی نہیں ہوئے تو اس میں تو اس قسم کی روایتوں کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا، اور چونکہ اس سے کوئی بہت بڑا عقیدے کا یا عمل کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو زیادہ اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ملیحہ یا سعیدہ، یعنی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ خاتون جن کا نام روایات میں آیا کہ یہ ہندہ اور قطامہ اور دیگر خواتین کے راستے پہ چلنے والی، بڑے احترام سے میں نام لے رہا ہوں، لیکن بہرحال اسی لسٹ میں جودہ کا نام بھی، اسی لسٹ میں اس ام الفضل کا نام بھی، جس نے ہمارے نویں امام کو زہر دے کے شہید کیا۔ چچا نے کہا تھا زہر میں بھجواؤں گا، ان کے جسم کے اندر زہر پہنچانا یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تو چچا اور بھتیجی کا ایک جوائنٹ وینچر ام الفضل، اور اسی میں ایک نام آ گیا آخری ملیحہ یا سعیدہ۔ بعض روایتوں میں ملیحہ ہے، بعض روایتوں میں سعیدہ۔ اب ذرا سا ربط ملائیے، میں پورا ربط نہیں ملا پاؤں گا اس لیے کہ اصل موضوع رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول کے زہر دینے والوں میں پہلا نام اس یہودن کا آتا، عورت۔ ابھی تک تو اچھی اچھی عورتیں آئیں، اب کچھ ذرا بری بری عورتیں۔ پہلا نام یہودن کا آتا، یہودن یعنی ایک عورت جس نے اللہ کے رسول کے بدن میں پہلی مرتبہ زہر پہنچایا۔ اس زہر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول پہ جادو کرنے کی ناکام کوشش بھی ایک یہودی ہی کی بیٹی نے کی تھی، جس پہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوا۔ شہزادی کونین کے مصائب میں بہت بڑا حصہ عورت کا۔ مولا کائنات کے قتل پر ابن ملجم کو جو پہلے سے ارادہ کر کے تو آیا تھا، کوفے کے حالات دیکھ کر وہ ڈاوا ڈول ہو گیا، 50-50 ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک عورت قطامہ نے اس کو نہ صرف یہ کہ اپنے ارادے میں پختہ کیا، بلکہ جس انداز سے اپنی شادی کا وعدہ کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلا نویں امام تک، اور پھر یہ سلسلہ پہنچا آخری امام تک۔ پہلا معصوم اللہ کا رسول، یہودن کا زہر۔ آخری معصوم ایک عورت کا براہ راست انوالومنٹ۔ پہلا امام قطامہ کا بہت بڑا حصہ، آخری امام ملیحہ یا سعیدہ کا بہت بڑا حصہ۔ ایام ازاں میں 21 محرم سے لے کے چہلم تک کے عشرے جہاں میں پڑھتا ہوں تو کربلا کی خواتین نے جس طرح سے کربلا کو بچایا، تو عموماً ہمارا عنوان عورتوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کی اہمیت، عورتوں کا اسٹیٹس۔ عورت اللہ کی اطاعت کرے تو اس سے بہتر کوئی نہیں، عورت اگر شیطان کے راستے پہ چلے تو شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا ہے۔ میری شاگرد مجھ سے آگے نکل گئی۔ تو اب وہ جو ہے آخری ہے ملیحہ اور سعیدہ۔ یہاں پہ ایک بہت چھوٹے سے سوال کا پہلے سے جواب دے دوں، کل تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام جرم سے پہلے سزا کا قائل نہیں۔ یہ بات ایک اور حوالے سے بھی آ گئی تھی۔ چنانچہ جب تک کہ ان کا جرم نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی بچی کا نام ملیحہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی بچی کا نام سعیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات اس لیے کہ بعض بچیاں جن کے یہ نام ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو چیپٹر کلوز۔ چھوٹے سے بچے نے سوال کیا، آدھا جواب میں نے دیا اس کو ملیحہ، لیکن
روایتوں میں آدھی روایتوں میں سعیدہ نام ہے، آدھی میں ملیحہ نام ہے۔ اب آئیے اس جملے سے جو میں نے 2 دن مسلسل بیان کیا کہ جس طرح سے گھر کے معاملات میں ظاہری صفائی کا سب سے اہم ذمہ دار اسلام نے عورت کو قرار دیا، یعنی یہ صفائی سے مطلب وہ ہاتھ کی صفائی نہیں ہے جو آپ پرس ڈھونڈتے ہیں کہ وہ 500 درہم کا نوٹ کہاں چلا گیا۔ گھر کی جو صفائی ہے اس میں بہت بڑا حصہ عورت کا ہے، اور میں نے وہ غالباً حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے شہزادی کی شادی کے بعد گھر کے کاموں کی تقسیم اسی جملے سے کر دی۔ اسی طرح نفس کی صفائی، بہت بڑا رول اس میں عورت کا ہے، چاہے ماں بن کر چاہے بیوی بن کر۔ اور اگر وہ عورت اپنے اس رول کو انجام نہ دے تو کبھی یہودن بنتی ہے، کبھی قطامہ بنتی ہے، کبھی جودہ بنتی ہے، کبھی ام الفضل بنتی ہے، کبھی ملیحہ اور سعیدہ بنتی ہے۔ لیکن بہت اہم، اور یہاں پر عورت سے اب ہم آ جاتے ہیں اصل موضوع پر، کہ عورت کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے تمام افراد کے غذا کی طہارت کا انتظام کرے، اپنے گھر کے تمام افراد کے لباس کی طہارت کا انتظام رکھے، اپنے گھر کے تمام افراد کے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس کی طہارت کا انتظام کرے۔ فقہی مسئلہ واجب و حرام کا نہیں بتا رہا ہوں، ذمہ داریوں کی بات ہو رہی، اور وہاں اپنے گھر کے تمام افراد کے نفس کو پاک کر۔ اور نفس کی پاکیزگی میں ایک فائدہ اور بھی سن لیجیے، یہ فائدہ اس لیے مجھے بیان کرنا پڑ رہا کہ آج کی تقریر کے باقی آدھے حصے میں جس عنوان پہ مجھے جانا، تو پہلے یہ چیز واضح ہو جائے، اور وہ یہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو۔ یہ دعا کی قبولیت کی ایک اہم شرط۔ آپ کہیں گے بہت سے گندے لوگوں کی دعا بھی قبول ہوتی، اور بہت سے گناہگاروں کی دعا بھی قبول ہوتی۔ جملوں پہ غور کیجئے گا، ورنہ ایسے وسوسے خیالات شیطان دل میں پیدا کر دے گا۔ دعا کے لیے اللہ کا ایک وعدہ، ہر دعا قبول کروں گا، تو یہ کس سے وعدہ ہے جس کی ہر دعا قبول، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا؟ آیتوں کا ترجمہ فی الحال نہیں کر رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا، بلکہ جن کا نفس اتنا پاک ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے اسٹینڈرڈ سے بہت بلند۔ میں یہ آپ سے کہہ بھی نہیں رہا ہوں کہ اتنا پاکیزہ نفس بنائیے، ہاں بنائیے، ممکن شاید نہ ہو اکثر کے لیے، لیکن ایک فائدہ بتا رہا ہوں۔ جب نفس انتہائی پاکیزہ ہوتا تو دعا کے حوالے سے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ایک اور دلیل کے ذریعے سے مکمل کر کے 2 منٹ کی باتیں، اس کا درجہ وہ ہے جسے اسلام میں مستجاب الدعوات کہا جاتا۔ ہمارے یہاں ایک لسٹ ہے کتابوں میں، انبیاء کے زمانے کی بھی اور پیغمبر کے زمانے کی بھی، اور معصومین کے زمانے کی بھی اور آج کل کے زمانے کی بھی۔ اللہ کے وہ نیک بندے، ادھر ان کی زبان پہ کوئی لفظ آیا اور ادھر فوراً وہ لفظ قبولیت کی بارگاہ میں پہنچا۔ چنانچہ یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنی دعا دوسروں سے بھی کرواؤ، اس کا ایک فائدہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ انہی میں کوئی مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کوئی بورڈ لگا کے نہیں چلتا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، مجھ سے دعا کراؤ تمہاری دعا قبول۔ جو یہ بورڈ لگا کے بیٹھتے ہیں اپنے آستانوں پر، وہ فراڈ۔ مستجاب الدعوات اپنے وزٹنگ کارڈ پہ یہ نہیں لکھتا ہے کہ مجھ سے دعا کرواؤ میری دعا فوراً قبول۔ وہ اپنے آپ کو اتنا چھپا کے رکھتا، اتنا چھپا کے رکھتا کہ ہم تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی حقارت سے دیکھیں کہ اس کے سلام کا جواب دینے کو بھی تیار نہ ہو، اسے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہ ہو۔ کبھی غریب کی شکل میں ہوگا، کبھی سڑک کی صفائی کرنے والے کی شکل میں ہوگا، کبھی باتھ روم اور ٹوائلٹ کے صفائی کرنے والے جو کلینر آتے ہیں اس شکل میں ہوگا۔ مستجاب الدعوات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جمع دار کے پیچھے پڑ جائیں۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس طرح ان کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپانے کا، تو کہا کہ التماس سے دعا کرو۔ مستجاب الدعوات تو وہ ہے کہ اگر دعا نہ کرے، خالی آمین کہہ دے، تو فوراً اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے۔ مستجاب الدعوات۔ مگر جو میں نے کہا نا کہ اس کے ساتھ، اصل بات تو یہ تھی، اس کے ساتھ اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں
کہ جب کسی معصوم کے روضے پر جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، بقی میں گئے کہ مدینے میں گئے کہ نجف میں گئے کہ کربلا میں گئے، ہم سلام کر کے رہ جاتے ہیں، ان کو سلام کا جواب ملتا. کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک فہرست ہے. سب کے نام نہیں آئے. فہرست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے نام. 1,24,000 انبیاء میں ہمیں 26 کے نام پتا ہیں، روایتوں کو ملائیے تو 40 کے نام پتا ہے، باقی کے نام نہیں پتا. لیکن ایک فہرست ہے جنہیں اپنے سلام کا جواب ملتا. اور مثلا ان میں سے ایک تو کربلا کے زائرین، جن میں سے کچھ نکل چکے ہیں، کچھ نکل رہے ہیں، آقا حسین کے روضے کی جب زیارت کرتے تھے ابراہیم مجاب کی زری پہ بھی تو جاتے ہیں نا. اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ ابراہیم 7ویں امام کی نسل میں اس فرزند کا نام جو مجاب تھے، جہاں کبھی وہ آقا حسین کو سلام کرتے تھے تو ہماری طرح سے نہیں، باقاعدہ ہر مرتبہ زری سے ان کو جواب ملتا. یہ تو آج تک نہ صرف یہ کہ ان کی زری وہاں موجود، بلکہ حرم میں داخل ہونے کا سب سے بہتر راستہ بھی وہی ہے. وہ کسی حرم میں آپ جاتے ہیں چاروں طرف دروازے ہی دروازے، کہیں سے بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن مدینے میں باب جبرائیل سے جانا زیادہ بہتر، خانہ خدا کے لیے باب السلام سے جانا زیادہ بہتر، آقا حسین کے روضے کے لیے باب السدرہ سے آنا زیادہ بہتر ہے، جہاں کھجور کا درخت تھا. جہاں کھجور کا درخت تھا، کھجور کا نہیں، بیری کا درخت، وہ وہی ابراہیم مجاب کے زری کے سامنے آپ کھڑے ہو کے دیکھیے گا، دروازے کا نام آج بھی باب السدرہ. اور اسی باب السدرہ سے چلیں گے تو آپ فرات نہر پہ پہنچیں گے. جو مستحب یہ ہے کہ کربلا میں داخل ہونے سے پہلے نہر فرات میں غسل کرو، پھر آقا کی طرف آؤ. تو یہ ابراہیم مجاب، بات ہو رہی ہے ایک لفظ مجاب کی. نفس اتنا پاک ہو جائے. ہم اور آپ اتنے پاک نہیں ہو سکتے، لیکن جسے آقا حسین جواب دے رہے ہیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کچھ کہے گا، کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے جواب نہ دے؟ وہ خالی شہزادی کونین کے لیے حدیث نہیں ہے، اصلاً شہزادی کے لیے ہے. بعد میں ان کی تمام معصوم اولاد کو اللہ نے وہی شرف دیا. اے فاطمہ، جس سے تو راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے تو ناراض ہے اس سے اللہ ناراض. جسے جواب معصوم دیں گے اسے جواب اللہ دے گا، جسے دیکھ کے امام منہ پھیر لیں گے اس کو اللہ کی بارگاہ سے بھی کوئی جواب نہیں ملے گا. لیکن یہ رتبہ کہاں کیسے ملتا؟ نفس کی پاکیزگی. کہ آپ بھی اگر کربلا جائیں اور نفس اتنا پاکیزہ ہو، جو ہمارا اصل عنوان. خود اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس بیوہ عورت کے سوال کے جواب میں جس کے شوہر کا آدھا واقعہ انہی مجالس میں سے کسی میں آ چکا، وہ شوہر کے حوالے سے بات تھی. بیوہ کو جواب دیا پیغمبر نے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا. عمر ابن جموع کا مشہور واقعہ، لیس علی الاعمى حرج ولا علی العرج حرج ولا علی المریض حرج. دیکھو، اندھے آدمی پہ جہاد معاف ہے، لنگڑے آدمی پہ جہاد معاف، مریض پہ جہاد معاف. جس کو میں پڑھ چکا ہوں، آدھے واقعے کو دہرا نہیں رہا ہوں. اسلام کا بدترین دشمن ایسا اسلام کا وفادار بنا کہ جب میدان احد میں پیغمبر روک رہے ہیں، ایک تو تمہارے 4 بیٹے ویسے ہی جا رہے ہیں، 4 جوان، اور پھر تم ویسے لنگڑے بھی ہو، تو اس کا جواب یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول کیا لنگڑے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جنت کے لیے کوشش کرے؟ میں میدان جہاد میں نہیں جا رہا، میں تو جنت کے لیے جا رہا ہوں، جنت لینے جا رہا ہوں. اور پھر جب پیغمبر نے یہ کہہ کر اس کے گھر والوں کو روک دیا کہ اب اس کو منع نہ کرو، یہ ایک ایسی حالت اور کیفیت میں، تو میدان احد میں سب سے زیادہ بڑھ کے حملہ کرنے والا وہ تھا، اور بیٹا باپ کی حفاظت کے لیے ساتھ تھا. میں نے شروع کا واقعہ چھوڑ دیا کہ میں پڑھ چکا ہوں. جنگ احد اختتام کو پہنچی، مدینے کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ نے ہرا دیا ہے، مسلمان فرار اختیار کر رہے ہیں، لشکر اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اللہ کے رسول مارے گئے. بلکہ اسی افواہ سے تو میدان احد کے سارے پرابلم شروع ہوئے.
جب یہ خبر پھیل گئی کہ رسول مارے گئے یہ مردوں کو، آہستہ آہستہ بھی جنگ جاری ہے، مدینے کی عورتوں تک خبر پہنچی، مدینے کی عورتیں گھبرا کے بے چین ہو کے جو چل رہی. تو دیکھیے آج احد مدینے کا حصہ، بلکہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی کوئی ایک لکیر بناؤ کہ یہاں یہ ختم ہے اور وہ شروع ہے، دو شہروں کے درمیان ایک لکیر بنائی جا سکتی ہے، آج ممکن نہیں، لیکن اس وقت تھا کہ یہ احد کا منطقہ ہے اور یہ مدینہ ہے، دو الگ الگ علاقے. اب یہ ازواج رسول، خاندان اہل بیت کی خواتین، مدینے کی عام عورتیں گھبرا کے بے چینی سے بھاگی چلی جا رہی. سامنے سے دیکھا ہند آ رہی، یہ بہت ہی عرب کا بہت ہی مشہور نام، عمر ابن جمو، وہی آرج یعنی لنگڑے کی بیوی، وہ آ رہی ہے احد کے میدان سے ایک اونٹ لے کر. ساری عورتوں نے کہا تم احد سے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہم سے پہلے پہنچ گئی اور واپس آ رہی ہو تو تمہارے پاس، اب میں کیسے یہ لفظ کہوں اچھا نہیں لگ رہا، بریکنگ نیوز ہوگی، لیٹسٹ نیوز ہوگی، ہم جا رہے ہیں تم آ رہی ہو، کیا خبر ہے؟ کہا الحمدللہ سب خیریت. اب جب اس نے کہا خیریت ہے اطمینان ہوا، تو لوگوں نے عورتوں نے دیکھا اونٹ پر سامان رکھا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ 3 جنازے ہیں جو میرے گھرانے کے ہیں، ایک میرا شوہر مارا گیا، ایک میرا بھائی مارا گیا، ایک میرا جوان بیٹا مارا گیا. اب ذرا دیکھیے عورتوں کی حالت. مدینے کی عورتوں نے کہا ہم نے تم سے پوچھا تھا کیا خبر ہے، تم نے کہا خیریت ہے. جس گھر سے 3 جنازے نکلے اور ایسے جنازے، ایک عورت کے لیے شوہر، بیٹا، بھائی، اس سے زیادہ قیمتی رشتہ کیا ہوگا؟ وہ 3 جنازے لے کے آ رہی ہے، تازہ تازہ موت ہوئی ہے. مدینے کی عورتیں حیران ہو رہی ہے، خیریت؟ یہ خیریت کہاں ہوئی؟ پورا گھر ایک طرح سے اس کا راہ خدا میں قربان ہو گیا، اجڑ گیا گھر. اس نے کہا نہیں، میں نے خیریت اس لیے کہا کہ رسول اللہ خیر و عافیت سے ہے، اللہ کا رسول سلامت رہے، پورا گھرانہ میرا مارا جائے، میں خیریت ہی کہوں گا. یہ تھی عمر ابن جمو کی بیوی 3 جنازے لے کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے خیریت، اور جنازہ بھی شوہر، جنازہ بھی بھائی، جنازہ بھی بیٹا. مدینے کی عورتوں نے حیران ہو کے جواب دیا، اس کو جواب ملا، سوال کیا اس کو جواب ملا. اب یہ جو باتیں ہو رہی، دیکھیے اب یہ پرانے زمانے کی مثالیں، اگر میں اس کو سمجھاؤں تو بات بہت لمبی، نہ سمجھاؤں تو کچھ بچے کنفیوز. جو گھر کے پلے ہوئے جانور ہوتے وہ گھر والوں سے بہت مانوس ہوتے، اور اونٹ تو ایک ایسا وفادار جانور. اب یہ خاتون ہند زوجائے عمر جمو باتیں کر رہی ہیں، اس دوران اس کا اونٹ ایک طرح سے رسی توڑا کے یو ٹرن لیتا، جہاں سے یہ لے کے آ رہی ہے ایک مرتبہ مڑا، جلدی سے گھبرا کے انہوں نے اس کی مہار پکڑی اور اس کو پھر سیدھا لے جانے لگی. یہ بات چیت میں وہ سرحد آ گئی جو مدینے اور احد کی درمیانی سرحد. وہ وہاں پہ اونٹ پہنچا اور بیٹھ گئے. اب یہ سارا زور لگا کے تھکی جا رہی، مانوس جانور، بچپنے سے اس گھر میں پلا، گھر والوں کے اشارے پہ حرکت کرتا. ازواج رسول نے کہا کہ تم نے اس پہ بہت بوجھ ڈال دیا، 3 جنازے رکھ دیے، اس سے نہیں چلا جا رہا. اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا اونٹ تو سب سے طاقتور ہے، عام اونٹوں سے ڈبل بوجھ اٹھاتا. باتیں ہو رہی ہے، پھر اونٹ نے اپنا رخ بدلا، یو ٹرن اور چلنے لگا. پھر گھبرا کے وہ بھاگی اور رسی پکڑ کے مہار پکڑ کے کھینچا، پھر آ گیا، لیکن جہاں سرحد تھی مدینے اور احد کے، پھر بیٹھ گئے. پھر کوشش کر رہی ہے، پھر وہ مڑتا. سمجھ میں آ گیا کوئی بات ہے. اونٹ کو لے کے واپس احد میں گئی جہاں سے آ رہی تھی، اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے گھر کا پلا ہوا جانور، ایک طرح سے میں نے اسے بچوں کی طرح پالا اور اسی طرح سے یہ میری باتیں مانتا بھی ہے، لیکن آج پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے، یہ چلتا ہے ٹھیک ٹھاک. جہاں احد اور مدینے کی درمیانی سرحد پہ پہنچتا ہے وہاں پہ بس رک جاتا ہے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. خالی ایسا نہیں ہے بلکہ اپنا رخ پھیر کے واپس احد کی جانب آنے کی کوشش کرتا. آج تک میرے اونٹ نے میری نافرمانی نہیں کی، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ اونٹ کی کمپلین کر رہی. پیغمبر نے کہا یہ بتا، جب تیرا شوہر گھر سے نکلا تھا تو آخری جملہ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ، جب وہ
آپ کی اجازت کے بعد وہ گھر سے نکلے، دروازے کو پکڑ کے کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے خدا مجھے میرے گھر والوں تک واپس نہ پلٹا، میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں تو میں وہیں قربان ہو جاؤں، واپس نہ ہوں۔ کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور تم کتنی ہی کوشش کر لو تم یہ جنازے کو واپس نہیں لے جا سکتی، یہ احد کے میدان میں ہی دفن ہوگا۔ پھر پیغمبر نے تینوں لاشیں ایک ساتھ دفن کی اور کہا سنو، دعا تمہارے شوہر نے مانگی تھی مگر اللہ نے یہ تینوں رشتہ داروں کو جنت میں ایک ساتھ داخل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے باقی دو کے جنازے بھی ساتھ ہیں۔ ہند نے کہا یا رسول اللہ بس ایک دعا یہ بھی کر دیجئے کہ چوتھا میں ہوں جو ان کے ساتھ جنت میں شریک ہوں۔ لیکن پھر پیغمبر نے رک کے ایک بات کہی، کہا کیا تمہیں نہیں پتا یہ جو واقعہ ہے، میں تاریخ تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، اپنے ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ادھر ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اور اسی وقت اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کون بندے، یہ ڈگری کیسے ملتی، یہ پوزیشن کیسے ملتی ہے، یہ رتبہ کیسے ملتا ہے؟ یہ شہادت سے بھی ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، کچھ شہیدوں کو ملتا ہے، کچھ کا رتبہ بلند ہے، ایسا نہیں ہے، اس اسٹیج کا نہیں ہے، اس لیول کا نہیں ہے۔ پیغمبر کا یہ جملہ اصل میں سبب بنا کہ میں نے باقی آدھا واقعہ بھی آج پڑھا۔ اے ہند، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے کہ ادھر ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلا، اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اب اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا، آپ کو احد کا ماحول تو پتا ہے نا، 70 لاشیں ہیں، جناب حمزہ کا لاشا ہے، پیغمبر گریہ کر رہا ہے، پیغمبر خود زخمی ہے، بیٹی اور داماد رسول خدا کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ لیکن بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ رتبہ کیسے ملتا ہے کہ جانور تک مرنے کے بعد دعا کی اطاعت کر رہا ہے؟ کہا یہ اپنے نفس کو پاک کرنے سے، جتنا اپنے نفس کو پاک کرو گے اتنا تمہاری دعا میں قبولیت ہے، اور اگر نفس کی پاکیزگی کی آخری منزل ہے تو عمر ابن جموح کی طرح۔ لیکن یہاں پہ اب ایک بات بتا دی جائے، اب یہ اصل موضوع شروع ہوا، نفس کیسے پاک ہوتا۔ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی ضرورت پڑ گئی کہ آپ حضرات سے میں درخواست کروں کہ جتنا آپ آگے آ سکتے ہو آ جائیں، تاکہ اب جو بعد میں مومنین آ رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو۔ یہ کس قسم کی درود کی آواز تھی؟ یہ کیسی سلوات تھی؟ کو میں نے آگے بلوایا، فائدہ نہیں ہوا، اتنے سارے لوگ اور آگئے، تو گزارش یہ ہے کہ ادھر اور ادھر تو بہت خالی جگہ نظر آ رہی۔ آیت اللہ العظمی آقا محسن الحکیم علی اللہ مقامہ قدس سرہ طاب ثرا، تاریخ تشیع کی انتہائی عظیم شخصیت اور انتہائی اہم مراجع میں سے ایک، اور بہت پرانے نہیں ہیں، اس مجمع میں آدھے لوگ ایسے جنہوں نے جس وقت بالغ ہوئے تھے کم از کم اس وقت آقا محسن حکیم کا زمانہ پایا تھا۔ دو ہی سلسلے پہلے تو تھے، اگر آج سید سیستانی ہیں، ان سے پہلے آقا خوئی، ان سے پہلے آقا حکیم۔ یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، لیکن جتنا مناسب اور برمحل آج کے لیے ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور موضوع بھی جہاں پہ آج پہنچ کے رک گیا، دعا۔ میں تزکیہ نفس میں بھی ہوں، اور جو اصل ایک ضمنی موضوع آ گیا دعا کے حوالے سے، وہ بھی بات بیان ہو رہی، کیونکہ آپ میں سے بہت سے اگلے
مرحلے کو سن کر کہیں گے یہ دعائیں تو مولانا پڑھتے رہتے کوئی اثر نہیں ہو. تو یہ بھی تو دیکھیں کہ آغاز کہاں سے کرنا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح دعا کے لیے یہ ایک اصول چل رہا, نفس پاک کرنا. جتنا نفس پاک ہوگا 50% پاک تو 50% دعا قبول, 80% پاک تو 80% دعا قبول, 99% پاک تو 99% دعا قبول. اور اگر 100% پاک تو عمر ابن جموح کی طرح پہاڑ ٹل جائے گا, آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اب آپ ایک سوال کریں گے مولانا کوئی 100% نفس پاک کر سکتا؟ جی ہاں, وہ بھی ہوگا. وہ بھی ابھی بات آئے گی آج ہی یا کل کی آخری مجلس. یاد رکھیے گا جو باتیں بھی میں پہلے بتا چکا ہوں اشارتاً کہ یہ بعد میں آنے والی ہیں وہ آ رہی ہیں, سوائے ایک چیز کے. چوتھے امام کے حالات اور نویں امام کے حالات کا ربط اب تک نہیں ملا, وہ بھی مجھے یاد ہے, وہ کل کی مجلس. ابھی صرف اتنی سی بات, آیت اللہ العظمی آقا محسن الحکیم. ایک گزارش میری ان تمام مومنین اور مومنات سے ہے جو بڑی کثرت کے ساتھ آج کل زیارت کے لیے جا رہے ہیں. مجھے معلوم ہے اتنا کم وقت ہوتا کہ 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر زیارت کر کے آ جانا. معصوم کے حرم میں جتنی دیر بیٹھنا ہے اتنا بھی موقع نہیں ملتا. 7 دن یا 8 دن سے زیادہ کربلا میں عام طور پہ ظاہر نہیں ٹھہرتے. نجف تو 2 یا 3 دن, دل کو سیری نہیں ہوتی. مگر پھر بھی یہ جو ایک شیعت کا بنیادی اصول کہ ہم اپنے اوپر یا ہم اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھلاتے. ہم احسان فراموش قوم نہیں ہے, چاہے باقی کتنی ہی خرابی ہم میں نہ ہو, کیوں نہ ہو, محسن کو ضرور یاد رکھتے ہیں. آج بھی ہم ذوالجناح کی شبی کیوں بناتے ہیں؟ اس محسن کو یاد کرتے ہیں جس نے کربلا آقا حسین کو سب سے زیادہ خدمت دی. یہ ہمارے علماء, یہ ہمارے مراجع, یہ ہمارے قابل احترام نائبین امام, ان کی قبریں, ان میں سے بعض کے روضے خاص طور پر جو حرم کے اطراف میں ہیں یا بالکل قریب, جو آپ ہوٹل جاتے اور آتے راستے میں 10 بار دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسا تو عام قبرستان کے ساتھ بھی آدمی نہیں کرتا. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کم از کم ایک فاتحہ پڑھ لیتے. اب خود مولا کے حرم کے اندر کتنے قابل احترام ہمارے علماء دفن. وہ علامہ ہلی اور مقدس اردبیلی کی قبریں تو خصوصیت کے ساتھ نمایاں, لیکن شیخ عباس قمی وہی ہیں کہ نہیں؟ وہ مرزا حسین نوری وہی ہیں کہ نہیں جنہوں نے پہلی بار نجف سے کربلا پیدل جانے کا طریقہ رائج کیا؟ آج ہر سال باہر سے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی, اور وہ اسی نجف باب قبلہ سے آپ داخل ہو, آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر باقاعدہ نشاندہی کے ساتھ, لیکن ایک نگاہ غلط بھی آدمی نہیں ڈالتا. اسی طرح آیت اللہ العظمی آقا محسن الحکیم کی قبر, کیا آپ حرم سے باہر نکلے باب القبلہ سے سامنے وہ نیلا گنبد آپ کو بتائے گا کہ کوئی خاص جگہ. خیر یہ تو میں نے ایک ضمنی بات اس لیے کی کہ بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جو اس مجمع میں بھی ہیں جو زیارت کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 5-7 سال میں 10-15 مرتبہ جا چکے ہیں. وہ علامہ ہلی اور مقدس اردبیلی چونکہ بالکل سمجھئے کہ مولا کی زری کے قریب ہیں تو اس لیے پھر بھی لوگ چلے جاتے ہیں, اس میں بھی آدھے لوگ نہیں جاتے. یہ کبھی بھی آل محمد کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں رہا. آ جائیے نفس موضوع پر. یہ عظیم مرد 90 سال کی عمر پائی تھی. زندگی کے آخری سالوں میں عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, انتہائی ضعیف ہو چکے تھے. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ ان کی زندگی کی آخری زیارت تھی. آخری مرحلوں ایک مرتبہ پھر زیارت کے لیے نکلے کہ سارے روزوں کی زیارت کی جائے. تقریباً 90 سال کا بزرگ مرد, اور جو جملہ میں کہنا نہیں چاہتا اور کہہ بھی نہیں رہا ہوں, اور اس وقت کے حالات ایسے کہ ایک جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور ایک ذہنی جو ایک مصیبت اور پریشانی اور عذاب برداشت کرنا ہوتا. ان حالات میں سمجھئے کہ یہ مرد زندہ تھا لیکن مردے کی مافک. البتہ نائب امام وہ اللہ کی ذات پہ اطمینان ہے, نفس مطمئنہ کا ماننے والا,
اپنی حد تک اطمینان کی ایک عجیب منزل پر ہے. آخری زیارتیں جو زندگی کی تو جناب حر کے روضے پر بھی گئے. جناب حر کا روضہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ الگ. اور وہاں جانے کے بعد ایک جملہ کہا جو میں نے 2-3 دفعہ مجلسوں میں پڑھا ہے، لیکن اس کا اصل موضوع تو آج ہے. 90 سال کا بوڑھا مرد چلا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور زری کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. اب آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ زیارتیں بھی بیٹھ کے پڑھنے کے عادی ہو گئے. اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، تھک جائیں گے. جوان آدمی پیر پھیلائے بیٹھے ہیں اور زیارت پڑھ رہے ہیں. خیر، چونکہ حرام حلال، آداب، حفظ مراتب، تشرفات، پروٹوکول ایک بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، اس لیے میں ادھر جا نہیں رہا ہوں. لیکن یہ عظیم مرج جو حق رکھتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں اگر کہیں زیارت پڑھے تو بیٹھ جائے. اب اللہ اپنی بارگاہ میں بیٹھ کے نماز کو قبول کر رہا ہے، بلکہ وہی نماز قبول ہے، تو یہ تو مستحب، اور وہ بھی جناب حر کی زیارت. تو جن کے بارے میں آپ نے واقعات سنے ہیں کہ بہت سارے مومنین کرام بھی جناب حر کے انجام سے مطمئن نہیں تھے. وہ تو اگر قبر کھول کر وہ رومال زہرا نہ دیکھا جاتا. وہ بہت مشہور واقعات ہر ایک کو معلوم ہے. خلاصہ یہ کہ ایک بار زری کو پکڑ کے کہا کہ اے حر ابن یزید الریاحی، اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ پچھلے سال یہاں پڑھا، موضوع کچھ اور تھا، آج کا موضوع تو ٹھیک یہی واقعہ. تو یہ جملہ کہا تھا کہ آپ کو تو پتہ ہے عربی میں آپ اور تم اور تو سب کے لیے ایک لفظ ہوتا. تو کہا کہ اے حر ابن یزید الریاحی، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، میں خاندان میں تم سے بڑا ہوں، میں علم میں تم سے بڑا ہوں. حر 30 32 34 سال کا، جو فوج کے اندر تو نوجوان ہی جاتے ہیں، اسی فوج میں بوڑھے جائیں تو گڑبڑ بھی کر دیتے ہیں. تو خیر اب کہا 30 32 سال کا نوجوان، کہا میں عمر میں تم سے کئی گنا بڑا ہوں، 30 سال اور 90 سال. علم میں تم سے زیادہ ہوں. اور سپاہی تھا، سالار تھا، فقی نہیں تھا. یہ فقی ہے، یہ نائب امام ہے، یہ مرجع ہیں، اور میں خاندان میں تم سے بہتر ہوں. یہ تو خود حر نے کہا تھا. جب آقا حسین نے یہی تو کہا تھا کہ سکلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرا ماتم کرے، تو حر کا جواب کیا تھا؟ فرزند رسول اگر عرب کا کوئی اور آدمی میری ماں کے حوالے سے بات کرتا، میں پلٹ کے اس کو یہی جواب دیتا. لیکن آپ کی مادر گرامی جو خاتون جنت ہے، جو سیدہ نساء عالمین ہے، میں ان کے بارے میں کیسے کوئی جسارت کر سکتا ہوں؟ حر جانتا. تو آقا حکیم نے کہا میں ہر اعتبار سے تم سے بہتر ہوں. اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے بیٹھ کے زیارت پڑھوں، مگر تمہارا ایسا روب اور جلال میرے دل پہ طاری ہے کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. لوگ کہتے ہیں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. آقا حسین کی زری پر بھی، مولا علی کی زری پر بھی کوئی لمبی زیارت شروع کر دی تو لوگ صفحے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کتنی لمبی ہے، کب ختم ہوگی. جوان آدمی، صحت مند آدمی، 90 سال کا بوڑھا مرج، اس زمانے کے حالات میں ویسے ہی سمجھیے کہ موت کے مرحلے پر. اور وہ کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے بیٹھ کے تیری زیارت پڑھوں، لیکن تیرا روح، تیرا جلال، تیری ہیبت مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، میں گھبرا کے کھڑا ہو رہا ہوں. اور اس لیے کہ حر تو نے راہ خدا میں اتنی بڑی قربانی دی کہ اب تک مجھ سے بھی ممکن نہیں ہے. تو نے اپنے نفس کو قربان کیا. نفس کی پاکیزگی کسے کہتے؟ حر نے کیا چھوڑا؟ حسین کا ساتھ دینے کے لیے عہدہ چھوڑا. حر نے کیا چیز قربان کی؟ دولت قربان کی. حر نے کیا چیز قربان کی؟ عزت قربان کی. حر نے کیا قربان کیا؟ اپنی جان قربان کی. حر نے کیا قربان کیا؟ اپنی اولاد قربان کی. سننا بہت آسان ہے، نفس کو پاک کرو. نفس کو پاک کرنے کے لیے مال کی قربانی دینا پڑتی. یہاں تو اگر ذرا بھی کاروبار میں یا جاب میں کوئی پرابلم آ جائے، آدمی اتنے لمبے احسانات اللہ کو گنوانے لگتا. کیا ہے خدا میں نے یہ کیا اور یہ کیا، میں تو زیارت کر کے آیا، اور میں تو عمرہ کر کے آیا، اور میں تو صدقہ دے رہا ہوں، اور میں تو نماز شب پڑھ رہا ہوں، پھر یہ میرے گھر میں کیوں؟ عہدہ قربان کرنا آسان بات نہیں. ارے یہ لوگ جن کی نگاہ میں عزت اتنی بڑی چیز ہے کہ جی اپنے گھر کی عورتوں کو پاکستان میں تو پردہ نہیں کرائیں گے، یہاں تو کرا لیں گے، اس لیے کہ وہ خاندان میں نکو بنیں گے، ہر آدمی تھوڑی تھوڑی کرے گا.
کراچی والوں سے میں بات کرتا ہوں کہ پردے والی عورتیں برقعے والی تو جھگی والیاں کہلاتی. باقی لوگ کراچی والوں سے سمجھ لیں کہ جھگی والی کا مطلب کیا. یہاں پہ جھوٹی عزت کا اتنا خیال ہے کہ باپ مر گیا, ساری برادری کو کھانا کھلانا, جا کے کھانا کھلاتے کھلاتے بیٹا خود کیوں نہ مر جائے. ارے باپ کی قضا نمازیں وہ پڑھواؤ تو اس کو فائدہ ہوگا, اور باپ پہ خمس باقی ہے وہ ادا کرواؤ تو باپ کو فائدہ ہوگا, اور باپ کا حج نہیں وہ کرواؤ تو باپ کو فائدہ ہوگا. اس سے باپ کو فی الحال کیا فائدہ مل رہا کہ مولانا باپ کی تو بات ہی نہیں ہے, ناک کٹ جائے گی, مونچھ نیچی ہو جائے گی اگر ہم نے یہ کھانا نہ کھلوایا. ہمارے یہاں تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ بیٹا اچھا ہے کہ برا. کس بات سے؟ بریانی کے اوپر گھی کتنا کھڑا تھا اور قورمے کے اوپر کتنے انگل جو تھا روغن تھا, اس کا مطلب بڑا اچھا بیٹا. کتنا باپ کے لیے کیسا شاندار کھانا پکوایا. اور اگر ذرا سا اسٹینڈرڈ کم ہو گیا اس کا مطلب بہت برا بیٹا. یہ جو برادری, یہ جو خاندان, یہ جو شہر والے, یہ جو دوست, یہ جو احباب, کسی کی مونچھ نیتی ہوتی ہے, کسی کی ناک کٹتی. نفس اس طرح پاک نہیں ہوتا ہے. نفس کے لیے یہ ساری قربانیاں دینا, اور تو اتنے بڑے عہدے پر. یعنی جو چھوٹے چھوٹے سپاہی تھے عمر سعد کے, وہ ان کے اوپر اب حملہ کر رہے ہیں جن سب کا سردار تھا. مگر خدا کی خاطر حر نے قربانی دی. تو یہ میرے تقریر کے شروع کے ایک سوال کا جواب بھی ہے, اور تقریر کے آخری حصے کی تمہید بھی. شروع کا سوال کیا, آخر نفس کس چیز سے پاک ہوتا؟ کون سا ڈٹرجنٹ پاؤڈر چاہیے, کون سا صابن چاہیے, کون سا پیٹرول چاہیے, کون سا کیمیکل چاہیے جس سے نفس پاک ہوتا؟ ان چیزوں سے نفس پاک نہیں ہوتا. ان سے کپڑے پاک ہوتے ہیں, ان سے فرش پاک ہوتا ہے, ان سے گاڑیاں پاک ہوتی ہیں, لیکن نفس پاک ہوتا ہے راہ خدا میں قربانی دینے سے. جتنی قربانی دیتے جائیں گے نفس پاک ہوتا چلا جائے گا. اور 100% نفس کیسے پاک ہوگا؟ ہے تو بہت بڑا معیار, لیکن اس کو میں بہت ہی آسان کر دوں گا کل کی مجلس. آج تو صرف اتنی سی بات کہ یہ سوال کا جواب, ہاں جو جائز چیزیں ہیں اس کا مسئلہ نہیں, لیکن اگر کبھی حکم خدا اور دنیا میں ٹکراؤ ہو, قربانی دی جائے, تو آقا حکیم جیسا مرجع بیٹھنا چاہتا ہے, بیٹھ نہیں پا رہا ہے, روب کی وجہ سے, ہیبت کی وجہ سے, جلال کی وجہ سے. یہ نفس کی پاکیزگی. اور یہ تو ہوا اس سوال کا جواب کہ نفس پاک کیسے ہوتا. اب قربانیوں کی بہت قسمیں. ایک نوجوان نے داڑھی رکھ کے سارے خاندان کی ٹونٹنگ کو برداشت کیا, یہ ایک بڑی قربانی. ایک خاتون نے اسکارف پہن کر خاندان کی تقریبات میں بھی شرکت کی. باہر کی تقریبات میں شرکت تو وہ بھی ایک امتحان. یہ ایک بڑی قربانی تھی. نفس پاک ہو رہا. ایک آدمی اٹھ کے آ گیا شادی کی اس محفل سے جہاں گانا بجانا شروع ہوا, نفس کی قربانی. ایک مومن کھڑا ہو گیا وہاں سے جہاں کسی کی غیبت کی جا رہی ہے, یہ نفس کی پاکیزگی. یہ وہ اپنے نفس کو دھو رہا, یہ اپنے نفس کو پاک کر رہا, یہ اپنی زیارت کو قبول کروا رہا, یہ اس کو آقا حسین کا جواب ملے گا, یہ اس کی دعا قبول ہو رہی. تو یہ اس مرحلے سے گزرے, اس کے بعد پھر وہ منزل آئے گی کہ جہاں آپ کی ہر دعا قبول ہے. لیکن اس منزل پر جب تک نہ بھی پہنچے تب بھی دعا کیے جائے. اور اللہ نے دعا کے حوالے سے 3-4 ایسے اصول دیے جو میں عام طور پر رمضان میں شب قدر کی مجلس میں پڑھتا ہوں. اب یہاں تو وقت نہیں ہے, لیکن اتنا لوگوں کا پریشر تھا کہ 2-3 باتیں. سورہ نمبر 86, سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 89, اور سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 12, 13 اور 14. یہ تینوں ایک ہی مسئلے کی مختلف دعائیں. ایک ہی مسئلہ. آج وہ اصل جو مسئلہ ہے روزے کے لیے نماز جعفر تیار, وہ ٹلتا جا رہا. لیکن بہرحال کل تو آخری دن ہے, انشاءاللہ شروع میں ہی اس کو بیان کروں گا. ابھی یہ والی بات, یہ سارے کے سارے قرآنی عمل. ایک بڑا مسئلہ آج کل جو میں نے کل بھی حدیث پڑھی تھی, بیٹیوں کی شادی. اور اس منزل پر ہم ہیں کہ ہم آخر تقریر کا انتظار نہیں کرتے ہیں. جن جن خاندانوں کو یہ مسئلہ پیش آ رہا, جن جن والدین کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی, خدا بندہ جتنی ہماری قوم کی بچیاں شادی کے قابل ہیں, سب کے لیے بہترین اور مناسب رشتے جلد از جلد مہیا فرما. خاص طور پر 2-3 التماس سے دعا کے لیے کہا تھا, وہ میری نیت میں شامل تھی. مگر ایک بڑا مسئلہ, سوالن ولو کان طریقہ, دینن ولو کان درہما, بنتن ولو کان مریما, سفرن ولو کان فرسخا.
قرضہ 1 درہم کا بھی ہو آدمی کی نیند اڑ جانی چاہیے. سوال خالی راستے کے بارے میں بھی ہو غیرت مند کی زبان لڑکھڑانا چاہیے. بیٹی چاہے مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو, باپ کے لیے ایک ذمہ داری, اردو میں بوجھ کہتے ہیں, میں نے کہا ایک ذمہ داری ہے وہ. اور سفر بہرحال سفر ہے, چاہے 1 فرسخی کیوں نہ جانا ہو. اس پہ مجھے ذرا بات کرنا تھی لیکن خیر وقت نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں تو کمپلیٹ کروں. سورہ طارق, یہ 2 اسٹیجز کا عمل بتا رہا ہوں. یہ آسان عمل ہے اور اس کے اتنے فائدے لوگوں نے رپورٹ کیے. سورہ طارق قرآن کریم کا سورہ نمبر 86, یہ اسی سورے سے ملا ہوا ہے جس کی آیت 3 دن ہمارا عنوان بنی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم. سورہ اعلیٰ 87 ہے, یہ اس سے بالکل ملا ہوا 86, 30ویں پارے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ. اور یہاں پہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ دعا کے حوالے سے میں نے کہا کہ اپنی دعا ماں سے کروائی, مگر خود بھی کیجئے. ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ذہن سے نکل جائے کہ ماں سے کروانا, میں خود کچھ نہیں کرنا, ہم جا کے دیکھیں گے 2020 میچ. نہیں, خود تو صاحب معاملہ کو تو وہ دعا کرنا ہی ہے. پھر دعا قبول جلدی ہو اس لیے ماں سے دعا کروائی. تو اس سورہ طارق کے عمل میں ٹیکنیکل مسٹیک یہ ہوتی کہ جب یہ بتایا جاتا ہے تو یہ عمل باپ اور ماں کرتے ہیں, انہیں تو کرنا ہی ہے, لیکن جو اصل ہے جس کی شادی, اس بچی کو بھی بتائیں کہ تمہیں یہ پڑھنا. کیونکہ یہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بچی چاہے نہ کہے, اسے نہیں کرنا شادی, ماں کو کرنا. وہ اللہ سے دعا مانگ رہے نہ ہو میری شادی, ماں کہہ رہی ہے فوراً ہو جائے اس کی شادی. جب دعائیں ٹکرائیں گی تو یقیناً جو صاحب معاملہ ہے اللہ پہلے تو اس کو بھی دیکھے گا نا. تو خیر یہ تو ایک بہت ہی ایکسٹریم کیس ہو گیا. کس بچی کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی شادی ہو؟ جس کا دل نہیں چاہتا پھر کسی اور ہی ٹائپ کی بچی ہے, وہ ہماری مجلس میں تو آئے گی ہی نہیں. تو سورہ طارق روزانہ فجر کے بعد, وقت اس کا فجر ہے, جی ہاں فجر ہی. کب تک پڑھیں؟ جب تک کہ یہ رشتہ آ نہ جائے اور مسئلہ حل نہ ہو. یہ 1 2 دن 40 دن کا عمل نہیں ہے. اور چونکہ بہت چھوٹا سورہ اس لیے یہ کوئی مثلا دوسرا بہترین عمل ہے سورہ مریم کی تلاوت کی جائے. بچی سورہ طارق باپ ماں بچی تینوں پڑھے. چلے باپ کو نکال بھی دے باہر, لیکن ماں اور بچی. سورہ مریم بچی لیکن لمبا سورہ, شاید روز نہ پڑھ سکے, چند دنوں میں تھک جائے. سورہ طارق بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب لوگوں نے بتایا. اچھا, اب ایک تو مسئلہ یہ ہوا, یہ تو وہ امام کی حدیث, لیکن دعا کی شرائط پہلے گزر گئیں. اور پھر میں بتا دوں, البتہ اگر آپ وہ شرطیں بالکل پوری نہ کریں, انتہا سے زیادہ گندا نفس ہے, پھر بھی اللہ دعا قبول کرتا. لیکن زیادہ آسانی سے اور کنفرم دعا قبول ہوتی ہے نفس کی پاکیزگی. گندے نفس والے کی بھی دعا اللہ قبول کر رہا. میں نے فرعون کی مثال دی تھی, یہ میں نے اس لیے ریپیٹ کیا ایک جملہ کہ ایسا نہ ہو کہ تقریر کے شروع حصے سے ہی لوگ مایوس ہو جائیں کہ فائدہ کیا دعا کا, جبکہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارا نفس اتنا پاکیزہ نہیں. ہر دعا کا فائدہ. نمبر 2, شادی ہو گئی. اب ایک مسئلہ پھر آتا, مولانا اولاد نہیں ہو رہی, اور آپ کو پتا ہے کہ ساس اور نندیں اس مسئلے میں کتنی خونخوار ڈائن بن جاتی. بہت ہی اچھی کوئی ساس ہوگی تو ہوگی, لیکن اگر اولاد نہیں ہو رہی تو ایک واقعاً اتنا بڑا مسئلہ کہ باپ اور ماں دونوں کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. شادی نہ ہونا پھر بہتر لگتا ہے. شادی ہو گئی اور معلوم ہوا کہ 2 سال کے بعد طلاق دے کے بیٹی گھر میں واپس آ گئی. جب کنواری لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے, اب اس کا کہاں سے رشتہ آئے گا؟ اس وقت تو آدمی کہتا ہے اچھا ہوتا کہ شادی نہ ہوتی, کیونکہ آدمی کو فیوچر نہیں معلوم, وہ بڑا جلد باز ہے. کبھی اس لیے بھی شادی نہیں ہے, اللہ روک دیتا. لیکن اب یہ ساری باتیں سمجھاؤں گا تو آج کی مجلس بہت لمبی ہو جائے گی. جو مجمع 15 منٹ کے بعد آیا اس کے لیے ایک جملہ میں دوہرا دوں, اور وہ یہ ہے کہ آخری میری مجلس ایسی ہوتی ہے جس کے فوراً بعد مجھے ایک طرح بھاگ کر ایئرپورٹ جانا ہوتا. اسی رات کی فلائٹ ہوتی ہے.
اور آپ حضرات کو معلوم کہ آج کل سیکیورٹی چیک کی وجہ سے کتنا ٹائم رکھنا پڑے گا اپنے ہاتھ میں، تو مجلس ذرا مختصر ہوگی. ہاں بھائی مختصر سے آپ دھوکہ نہ کھائیے کہ مولانا آدھے گھنٹے میں اتریں گے، یہ آدھے گھنٹے والے مولانا ہیں نہیں، یہ میں بھی سے بتا دوں. لیکن یہ کہ جتنی آج ابھی تک میں نے 60 منٹ سے زیادہ ہی مجلس پڑھی، تو آج جو 5 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں، آخری مجلس کے اندر تھوڑی سی مجلس مختصر رہے گی. یہ بات پوری ہو جائے. اولاد، اگر اولاد نہیں ہوتی تو سورہ مومنون قرآن کا سورہ نمبر 23، اس کا حوالہ دے دوں کہ یہ وہی سورہ ہے جو ولادت کے بعد رسول کی گود میں جا کر میرے مولا نے چہرہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد پیغمبر کی فرمائش میں پڑھا، یا رسول اللہ تورات موسیٰ سے پڑھوں، انجیل عیسیٰ سے پڑھوں، زبور داؤد سے پڑھوں کہ فرقان محمد سے پڑھوں؟ پیغمبر نے کہا میرے قرآن سے پڑھو، قد افلح المؤمنون. اس سورے کی آیت نمبر 12 سے 14، 12 اور 14 کا عدد تو آپ کبھی نہیں بھولیں. یہ 3 آیتیں 12 اور 14، 12 13 14. اچھا پھر آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کا دل کہے گا کہ واقعا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اور آیت ختم ہوئی فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ 3 آیتیں اولاد کے لیے پڑھنے کی بھی ہے، فجر کے بعد ایک بار، اور پانی پہ پڑھ کے پھونکنے کی بھی ہے، اس کے بعد یہ پانی پیا جائے. البتہ مقصد یہی ہے کہ وہ ماں پیے، یہ کوئی ڈاکٹر کی دوا نہیں ہے. کیونکہ ایک جگہ یہی ہوا کہ مولانا وہ ہم دعا پڑھ کے بیٹھے تھے اور وہ پانی پینے والے تھے، بچے نے آ کے پی لیا، کہیں اس کی اولاد نہ ہو جائے. نہیں نہیں، فکر نہ کر، وہ 5 سال کے بیٹے کی اولاد نہیں ہوگی. یہ وہ زہر نہیں ہے. زہر میں تو یہ ہوتا ہے ہماری دوا کے بچے نے کھا لی فوراً اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. لیکن میں اہمیت بتانا چاہ رہا تھا پانی پینے کی بھی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب اس کے بعد کا ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹینشن کریٹ کر دیتا ہے کہ مولانا اولاد بھی ہے لڑکا نہیں، اولاد نرینہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، خاص یہ واقعہ ان کے بارے میں ہے، کیوں باقی تمام ائمہ کا بھی، لیکن خاص چوتھے امام کے بارے میں کہ جب کبھی امام کے یہاں کوئی اولاد ہوتی تھی، اب جو بھی زوجہ کنیز خواتین ہیں وہاں پہ، امام اپنے کمرے میں ہے کہ مسجد النبوی میں، گھر سے اطلاع آتی ہے کہ مولا مبارک اولاد ہو گئی. اب آنے والا غلام یا کنیز آہستہ آہستہ بتاتا ہے کہ پھر بیٹے کی بات کہوں گا، امام اور خوش ہو جائے. امام فوراً روکتے، پہلا جملہ سنتے ہی روک دیتے، خبردار یہ مت بتانا کہ بیٹا ہے بیٹی، یہ بتانا کہ صحیح الخلقت ہے، ڈسیبل یا اپاہج یا کوئی خرابی تو نہیں ہے. اور جیسے ہی کہا کہ نہیں مولا آپ کا بیٹا صحیح ہے، تو امام کو تو یہ اپنے لیے نہیں کہنا، ہمیں اور آپ کو بتانا. فوراً شکر کے سجدے میں گرتے ہیں، الحمدللہ الذی خلقنی منی تاما سویا. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ایک تام اور سوی، ایک صحت مند اولاد عطا کی ہے. بیٹا اور بیٹی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اولاد صحیح الخلقت ہو، یہ بھی والدین کا ایک امتحان ہوتا. تو یہ سورہ مومنون کی آیت اولاد کے لیے بھی ہے، چونکہ اختتام ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. تو اگر اولاد صحیح سلامت تب بھی ہے. بھئی ایک آدمی کہے کہ مولانا میرے ہاں تو اولاد ہے، دوبارہ میری وائف پریگننٹ ہوئی ہے، تو مجھے تو یہ آیت نہیں پڑھنا ہے پورے پریگننسی کے درمیان کہ اولاد صحیح سلامت پیدا ہو. کیونکہ اللہ نے آخر میں کہا ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، تو بہترین اولاد آپ کو دے گا اگر یہ آیت کی تلاوت رہے. بعض اوقات لوگ کہہ دیتے نا کہ یہ تو ہمارا پرابلم ہی نہیں، یہ اس کو بتائیے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، ہماری تو دھڑ دھڑ ہوئی جا رہی ہے، ہر سال نیا ایڈیشن آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے تو صحیح اولاد ہے نا، ذہنی اعتبار سے، بینائی کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، گویائی کے اعتبار سے، ہاتھ پیروں کے اعتبار. بہت اہم یہ آیت ہے 12 سے 14. اگرچہ اس کا جس کے آپ بالکل اولاد نہ، اس کا تو خاص عمل ذرا مشکل، کہ اگر ہو سکے تو کسی طرح مکے میں جا کر جناب حاجرہ کی قبر پر بیٹھ کر یہ 3 آیتیں تلاوت کرے تو دیکھے وہ کتنے جلدی صاحب اولاد ہوگا. لیکن جو وہاں نہیں جا سکتے
تو وہ جہاں پر ہیں اور جا سکتے ہو تو یہ عمل نہ بھولیں، اور اس میں نیابت بھی ہو سکتی، کچھ اور جاننے والا جا رہا ہے، ہم نے اس سے کہا کہ ہم تو یہاں یہ عمل کر رہے ہیں، تم بھی کر دینا۔ اور تیسرا اور آخری اسی سے ریلیٹڈ عمل، اولاد تو ہے لیکن بیٹا چاہیے، یا اولاد نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں کہ اولاد ہو تو بیٹا ہی ہو، تو سورہ مومنون میں کوئی لمبے سورے میں لمبی زیارتیں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، مجھے معلوم کہ عمل اتنا بتاؤ جو آدمی آرام سے اور آسانی سے کر سکے، اگرچہ دل کو لگی ہو تو آدمی سب کرتا، لیکن پھر بھی جتنا آسان ممکن ہے۔ اولاد نرینہ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89، سورہ انبیاء 21واں سورہ اور آیت کا نمبر ہے 89۔ یہ سورہ انبیاء کے حوالے سے ایک بات، مجھے ایک غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آتا ہوں سورہ انبیاء پر۔ میں نے ایک دن حوالہ دیا تھا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، تو میں نے کہا تھا 22ویں پارے کی آخری آیت پڑھیے، وہ غلط ریفرنس ہے، 21ویں پارے کی آخری آیت، 22ویں پارے کی پہلی آیت۔ یہ بہرحال یقین ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا ایک آدھ کے علاوہ، لیکن میری ذمہ داری تھی وہ کریکشن کر کے اپنے بات کو پورا کر۔ یہ حضرت زکریا کی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے خدا میرا کوئی وارث نہیں ہے، مجھے ایک وارث اپنا چاہیے اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا۔ اس سے بہتر لڑکے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ ایک صحیح عقیدہ رکھنے والا مومن یا ذرا بھی خوف خدا رکھنے والا مومن وہ ان چیزوں کی جانب نہیں جاتا، اور اللہ جو بھی دے گا قبول ہے، بیٹی دے کہ بیٹا دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تانے دے کر، ٹونٹنگ کر کے، بچیوں کو دبا کر، طلاق کی دھمکی دے کر، طلاقیں دلوا کر، اور افسوس یہ ہے کہ عورت پہ ظلم عورت کرتی، مردوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے لیکن بہت بعد میں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں کہ مثلا ایک صحیح عقیدہ رکھنے والا کہے گا نہیں مولانا ہمیں فرق نہیں پڑتا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہماری بیٹی کیا، لیکن مسئلہ اس کی سسرال کا، مسئلہ اس کی ساس کا ہے، مسئلہ اس کی نند کا ہے، مسئلہ خاندان کی عورتوں کا ہے، اور 3-4 بیٹیاں اگر ہو گئی تو ساری ذمہ داری آپ کسی میڈیکل سائنس کے ماہر سے پوچھیں۔ وہ خالی عقیدے کی حد تک نہیں، جو ہمارے ایک عقیدہ مشہور کہ روزی عورت کی وجہ سے آتی ہے اور اولاد مرد کی وجہ سے، میڈیکلی اور بیالوجیکل اعتبار سے بھی بیٹا یا بیٹی اس کے اندر قصور مرد کا ہوتا ہے، عورت کا نہیں ہوتا۔ عورت کے پاس ایک ہی ٹائپ کے کروموسوم، یہ مرد ہے۔ اب میں کہاں چلا گیا تو میں واپس آتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں اپنی غلطی کون مانے، پاکستان کے بعض علاقوں میں تو غیرت و مردانگی کی بات آ جاتی، سارا قصور اس لڑکی کا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی عورت کو میں نے دیکھا کہ جب اس کی بہو کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ بہو کا گلا گھونٹ لے، اور جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی اور اس کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں، ارے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، ارے رسول خدا کو بھی بیٹی ملی ہے، ارے بیٹی اور بیٹی میں کیا فرق ہے؟ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ایک لفظ بعض علماء استعمال کرتے ہیں، میں اس کو بڑا سخت لفظ سمجھتا ہوں، کہ بعض کہتے ہیں منافقت، نہیں بھائی منافقت تو ایک بہت بڑی چیز ہے، ڈبل سٹینڈرڈ، لیکن یہ تو بات کہیں کہ کہیں جا رہی ہے۔ میں اتنا ٹھہر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ آپ کو پتا ہے میری سپیڈ کیا ہوتی؟ بچہ آتا ہے روزانہ کہ مولانا مجھے نعرہ لگانا تھا، آپ نے موقع ہی نہیں دیا، اس طرح سے بھاگے چلے جا رہے۔ اچھا، میں نے اپنی سپیڈ جان بوجھ کے سلو کی ہے تاکہ آیتیں سمجھ میں آتی رہے، آیتیں یاد ہوتی رہے، تھوڑا وقت لگے آپ کو آیت سمجھنے میں، ادھر میں ایک آدھ جوک کا جملہ کہہ دوں، دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بیٹے کی دعا، آیت نمبر 89۔ 89 تو ہمارے ہاں بیٹی کو کہتے ہیں نا، لیکن آیت بیٹے کی ہے، تو خیر آیت نمبر 89 کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، ہمارے لیے بیٹی بیٹوں سے بہتر۔ جب رسول خدا کی بیٹی کائنات کے سارے بیٹوں سے بہتر، تو ہمیں بھی چاہیے، لیکن کیا کرے جو معاشرہ دباتا ہے، جو معاشرہ ظلم کرتا ہے، جو زبردستی آدمی کو گناہ کے راستے پہ لے جاتا ہے یا غلط قسم کے نظریات پر، تو اس کے لیے
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 21ویں سورہ کی آیت، لیکن 7 مرتبہ اسے پڑھنا ہے بیٹا عطا ہونے تک۔ بار بار ایک جملہ میں نے کہا تو آپ اس سے سمجھ گئے کہ یہ بہترین موقع ہے ربط مصائب کا۔ بیٹی، جنہیں پتا ہے کہ بیٹی کسے کہتے ہیں، سورہ طارق 3 بار، سورہ نمبر 86 شادی کے لیے، اور سورہ مریم اگر کوئی پڑھ سکے، سورہ مومنون آیت نمبر 12 13 14۔ مومنون ایک سورہ قرآن میں مومن ہے، لوگ کبھی کنفیوز ہو کے اس میں جا کے آیت ڈھونڈتے، آیت نہیں ملتی، واہ مولانا عجیب چکا، اچھا چکر ہو، دھوکہ دیا۔ تو سورہ مومنون آیت نمبر 12 13 14، سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ مگر یہ ہمارے اور آپ کے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے اسلام نے عمل بتایا ہے، جس خاندان میں ہم اہل بیت کے یہاں یہ کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں، بلکہ بیٹیاں زیادہ محبت کے ساتھ پالی گئیں بیٹوں کے مقابلے میں۔ اب یہ ایک لفظ محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ شہزادی کونین کے لیے یہ لفظ مناسب بھی نہیں۔ باپ کی زندگی میں پھولوں میں تلتی تھی فاطمہ، کوئی پھولوں کی چھڑی بھی نہیں لگا سکتا تھا فاطمہ کے بدن کو، جس کے کمر پہ کوڑا پڑا، جس کی پسلیاں توڑی گئیں، جس کے گھر کا دروازہ اس کے اوپر گرایا گیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں بیٹیاں سر آنکھوں پہ بٹھائی جاتی ہیں۔ جب تک بابا زندہ تھا سکینہ، وہ فاطمہ کی میں نے مثال دی کہ بات وہاں سے شروع ہوئی، لیکن سکینہ، باپ کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ، گرچہ آج بہت سی جگہوں پہ شہزادی کے مصائب پڑھے گئے، لیکن میں عموماً یہ مصائب آخری مجلس میں پڑھتا ہوں تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ، شہزادی کی شہادت کل پڑھوں گا۔ آج اسی حوالے سے مصائب کا سلسلہ، باپ کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی انتہائی سخت اور کھردری پیٹھ پر لٹا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جائے گی۔ جو باپ کے یہاں اتنی پسندیدہ تھی کہ عباس کو اگر اجازت نہیں مل رہی ہے تو سکینہ کی سفارش پر، اب وہ شمر کی گھرکیاں، عمر سعد کے کوڑے، ظالموں کے تماچے، مگر اس حالت میں بھی سکینہ نے، جو آج کی تقریر کا آخری حصہ تھا، اس حالت میں بھی سکینہ نے بتایا دعا کسے کہتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے۔ اس حالت میں بھی تماچے لگے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، وہ زخم پیدا ہونے شروع ہو گئے جنہیں دیکھ کر زندان شام کے غسالہ چیخے مارتے بھی باہر آ گئی تھی، مگر اس حالت میں بھی سکینہ اسلام بھی سکھا رہی ہے، اصول دعا بھی بتا رہی ہے۔ بازار کوفہ میں یہ قافلہ روک دیا گیا، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے آیا، بازار کوفہ میں روک دیا گیا۔ اچھا اب یہ سنی، بازار کوفہ عمر سعد چاہتا ہے یہ قافلہ جلدی سے دربار پہنچے تاکہ اسے انعام ملے، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ دیر سے لے کر آؤ، پہلے بازار میں روک دو۔ عمر سعد کی وجہ تو میں نے بتا دی، انعام چاہیے۔ ابن زیاد کیوں روک رہا؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرے دربار کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن یہ مکمل نہیں ہے، محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی رہے، پہلے میرا دربار سجے گا پھر قیدی آئیں گے۔ اور دوسری بات، اے پسر سعد، اگر ایک بار تو قافلہ لے کے آگے بڑھ گیا، لوگوں کی ایک ہی نگاہ پڑے گی، میرا دل اس وقت تک خوش نہیں ہے جب تک کہ کوفے کے سارے مرد اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں کا تماشا نہ دیکھ لیں۔ ایک ایک کوفے والا، یہ اوباش اور بدماش، ایک ایک، ذرا سوچیے زینب پہ کیا گزر رہی ہے، سر جھکائے اونٹ پر بیٹھی، پرانا شہر، تنگ گلیاں، اونٹ اونچی سواری، لیکن زینب کا اونٹ اتفاق سے ایک ایسی عورت کے گھر کے سامنے روکا جو مومنہ بھی ہے، اکیلی بھی ہے،
اسے دنیا کی خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا. بس آج حکم حاکم آیا تھا, دروازہ کھٹکھٹا کے کہا گیا ہر عورت تیار ہو کے مکان کی چھت پہ بیٹھے, ہر مرد تیار ہو کے کوچے اور بازار میں کھڑا ہو جائے. یہ بھی مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئے اور اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا. ایک بار اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. میرے گھر کے سامنے جو اونٹ رکا, سفید بالوں سے چہرہ چھپائے کوئی بی بی بیٹھی. اب یہ تو پتہ نہیں چل رہا کون ہے. ہاں ان کی گود میں ایک بچی سر رکھے لیٹی. بچی کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل رہا کون ہے, لیکن بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان اور بچی کے کانوں میں جمع ہوا خون بہت دور سے نظر آ رہا. پھر اس مومنہ ضعیفہ نے دیکھا, بچی نے سر اٹھایا. پھوپھی اماں, وہ تو جنگل تھا, یہ تو شہر ہے, کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی دینے والا نہیں ہے؟ 7 محرم سے پیاسی چلی آ رہی ہے, 7 محرم سے کلیجہ پھنک رہا ہے, ہونٹ سوکھ چکے ہیں, زبان خشک ہے. زینب نے تو کوئی جواب نہ دیا. ضعیفہ دوڑ کے گھر میں گئی, ٹھنڈے پانی کا کوزہ لے کے آئی, ہاتھ بڑھا کے کہا لے بچی یہ پانی پی لے, میں تجھے پانی دیتی ہوں. بچی کو پتا ہے کہ پانی تو میرے بابا نے بھی مانگا تھا اصغر کے لیے. پانی مانگنا اور پانی لینا کوئی خرابی نہیں ہے. پانی لیا, ہونٹوں کے قریب لائی, پانی پینا چاہتی. دعا, ایک بار کان میں ضعیفہ کی آواز آئی, اے بچی جب پانی پی لینا تو پانی پینے کے بعد میرے لیے 2 دعائیں کر دینا, کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا. یہ انسانی فطرت کا مسئلہ ہے. پیاسے آدمی کے ہونٹ پہ پانی آ جائے, پیاس اور بڑھ جاتی ہے. بہت چھوٹی بچی ہے, بہت پیاسی ہے, پانی مل گیا, ہونٹوں تک پہنچ بھی گیا. مگر مشکل کشا کی پوتی ہے, چھوٹی ہے تو کیا ہوا, پہلے دوسروں کی مشکل کشائی ہوگی پھر پانی پیا جائے. عباس نے فرات میں ہاتھ ڈالا, چلو میں پانی لیا اور پانی پھینک دیا. عباس کی سکینہ نے ٹھنڈا پانی کا کوزہ ہونٹوں سے لگا کے ہٹا لیا. کہا پہلے تو اپنی دعائیں بتا, پہلے سکینہ تیرے لیے دعا کرے گی. کہا میری پہلی دعا, خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم اور تیری طرح سے قیدی نہ بنائے. ارے اللہ اللہ, وہ ننھے ہاتھ پھیلے. سکینہ نے آسمان کو دیکھا, خدا بندہ جیسی یتیمی میرے اوپر آئی ہے, جیسی اسیری میرے اوپر آئی ہے, یہ مومنہ کے بچے محفوظ رہیں. اور دوسری دعا کیا, کہا بہت بوڑھی ہو گئی, چلا بھی نہیں جاتا, ایک بار مرنے سے پہلے خدا مجھے مدینے لے جائے. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, چونک کے سر اٹھایا. کہا اچھا مدینے کیوں جانا چاہتی؟ ہم اور آپ کہتے روضہ رسول نہیں. مومنہ نے کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب فرماتی ہے لیکن اب تو علی بھی نہ رہے, فاطمہ بھی نہ رہی. کہا تو کیا ہوا, علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے, فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام زینب نے سنا. فرمایا کہ اے ضعیفہ, کیا خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ارے بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگی, لوگ ایسی بات کرتی ہو, جب تک جوان اور طاقتور تھی ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی, ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی. بھائی اتنا سننا ہے. زینب نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نامحرم متوجہ نہ تھا. چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا, آئے ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان لے, میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے شہر میں آ گئی. آخری جملہ. ام حبیبہ نے دیکھا, پہچان لیا. کیا کہا ام حبیبہ نے؟ ابھی ماتم شروع نہ کیا, ایک جملہ کہا, ارے شہزادی آپ قیدی بن کے آئیں, بازو میں رسی بن گئی, چادر چھن گئی, میرا مولا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کی بہن. ارے عباس کی بہن کی چادر کیسے چھینی؟ عباس کہاں چلا؟ اجرکم علی اللہ. خدا بندہ
ام المصائب زینب کبریٰ اور زینب کبریٰ کی چادر کے محافظ باب الحوائج عباسی علمدار کا واسطہ. آج کی مجلس میں جتنے لوگ گریہ کر رہے ان کے اس گریہ کا واسطہ غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ سکینہ کی اس بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کے رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرما. صاحبان ایمان کو خدا بندہ ان کی اولادوں کو, ان کے گھروں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. خدا بندہ جو بچیاں شادی کے قابل ہیں خاص 2 التماس سے دعائیں ہیں.